الحاقۃ ما الحاقہ، یہ دو لفظ ایسے ہیں جو پڑھنے میں کئی لوگ یہاں پر مسٹیک کر جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سیکھنا ہے۔ یہاں پر لام کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، اور ہا کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، یہاں پر الف کو لمبا کر کے قاف کے ساتھ جو ہے وہ ہا کو کنیکٹ کرنا ہے۔ کیسے؟ ہا الف مد قاف زبر حاق، قاف زبر قا، الحاقۃ، اس طریقے سے۔ اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہ جو تا آپ کو ہا کی شکل میں نظر آ رہی ہے، اس کو ہم ہا سے بدل دیں گے۔ اور یہاں پر یاد رکھیے گا یہ قاف کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر قاف کے اوپر شد ہے، دو دفعہ پڑھیں گے اس کو۔ اور پڑھتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں الحاقۃ مل، الحاقۃ، ایسا نہیں پڑھنا، الحاقۃ مل حاقہ، اس طریقے سے لاسٹ پہ ہا کا ساؤنڈ آئے گا، اور کیونکہ جب ہم وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے۔ یہ دونوں لفظ ایک جیسے ہیں، یہاں پر بھی ہا بریک ہے، یہاں پر بھی ہا بریک ہے، یہ جو قاف آ رہا ہے یہ دو نقطوں والا فل موت پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے، اچھا یہاں پر جو بیچ میں مد ہے، اس مد کو مد لازم کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ سب سے بڑی مد ہے، آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے 5 الف کے برابر۔ اب اس کے بعد ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ۔ اب اس آیت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے سب سے زیادہ، اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوانا چاہتے ہیں اور آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک میری اکیڈمی سے، تو واٹس ایپ نمبر جو ہے میں نے اپنے چینل کے ڈیش بورڈ پہ دیا ہوا ہے، آپ اس کو نوٹ کر کے کنیکٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کا اور اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ یہاں سے وَمَا أَدْرَاكَ، میم کے آگے جو الف ہے، اس الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، اور یہ 2.5 الف کے برابر، آپ نے 2 الف 2.5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ أَدْرَاكَ مل، میم کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف ہے پھر حمزہ ہے، دونوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے، میم کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، میم لام زبر مل، مل حاقہ، یہ ہے سٹاپ کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ اس کو سٹاپ نہیں کرتے یہاں پر، اس کو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں تا کے اوپر جو پیش ہے پڑھا جائے گا، مل حاقۃ کذبت، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ کاف کو دال سے ملائیں گے، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، یہاں پر یہ جو ثا ہے اس کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نارمل طریقے سے۔ اگر آپ اس کا مخرج سننا چاہتے ہیں تو اس کا مخرج ہے، مخرج یعنی نکلنے کی جگہ جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ ثا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا سرا اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے، یعنی نیچے والا جو اندرونی کنارہ ہے اس سے لگے گا تو ثا پڑھا جائے گا، ثمود ثمود وعاد، یہاں پر دال کے اوپر 2 پیش ہیں، پھر چھوٹا میم ہے، یہ چھوٹا میم جہاں پر بھی آ جائے وہاں پہ جو ہے غنہ کیا جاتا ہے، آپ نے یہاں پر غنہ کرنا ہے 2 سیکنڈز کے قریب، وعاد بالقارعہ، با کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، بالقارعہ، یہاں عین کو کلیئر کرنا ہے، بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں قاریہ، ایسا نہیں کرنا، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، عین کو عین ہی پڑھنا ہے، لاسٹ پہ تا کو ہا سے بدل دیں گے، یعنی ہا پڑھیں گے جب یہاں پہ وقف کریں گے۔ قارعہ ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو تا کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھی جائے گی، بالقارعاتی پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے فَأَمَّا ثَمُودُ،
میم کو واو سے کنیکٹ کرتے ہوئے یہ واو مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے 1 الف کی مقدار یعنی 2 سیکنڈز کے قریب. ثمود فأهلکو، حمزہ کو جب ہا کے ساتھ ملائیں گے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو بریک نہیں پڑھنا. فأهلکو اہلکو بالطاغیہ. اب یہاں پر کئی لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، اس کو جلدی میں پڑھ دیتے ہیں بالطاغیہ غیہ. اگر آپ بالطاغیہ پڑھیں گے تو غائن کے بعد جو یا ہے یہ یا چھوٹ رہی ہے، یا کو نہیں چھوڑنا. بالطاغیہ غیہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. جب وقف کریں گے تا کو ہا سے بدل دیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو تا کے نیچے جو زیر ہے ملا کے پڑھتے ہوئے زیر پڑھی جائے گی. لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں بالطاغیہ اس طریقے سے. وَأَمَّا حمزہ کو جب میم سے ملائیں گے تو میم کے اوپر شد ہے، شد کی وجہ سے غنہ کریں گے. جب بھی میم کے اوپر شد ہو غننے کے ساتھ بڑھی جاتی ہے. عَادٌ فَأُهْلِكُوا، عین کو کلیئر کرنا ہے. دال کے اوپر 2 پیش ہیں، 2 پیش کے بعد جب بھی فا آ جائے تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے 2 سیکنڈز کے قریب. آپ کو ڈیٹیل میں لے کر نہیں جا رہا، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ سیکھنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں کیونکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لمبی ویڈیو بنا دیتے ہیں، اس لیے میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. عاد فأهلكوا، حمزہ کو ہا کے ساتھ پڑھا جائے گا، ہا کے ساتھ ملائیں گے جب تو ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. فأهلكوا بريح، را کے بعد جو یا ہے یا کو لمبا کریں گے جب را سے یا کو ملائیں گے، را یا ری کیونکہ یا مدہ ہے. جب بھی یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. مدہ سے مراد یعنی 2 سیکنڈ کے قریب اس کو لمبا کیا جاتا ہے. آگے ہا بریک ہے، بریح صارن، صاد فل موت کے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. صارن عاتیہ، سوری یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، آگے عین ہے بلکہ یہاں پہ اظہار حلقی ہے. عاتیہ نہیں پڑھنا، عاتیہ. تا کے بعد جو یا ہے یا کو بھی کلیئر کرنا ہے. وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے یعنی عاتیہ. یہ ہے سٹاپ کرنے کا طریقہ. اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو اس صورت میں یہاں پہ غنہ کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ 2 زیر کی تنوین کے بعد جب بھی سین آ جائے تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے. یہ نون تنوین کا اخفا ہے. عاتیہ سخرہا علیہم سبع، عین کو کلیئر کرنا ہے، سبع لیالی وثمانیۃ ایام. اب یہاں پر لام کے بعد جو واو ہے، لام کے نیچے 2 زیر ہیں، اس کے بعد واو ہے. 2 زیر کے بعد جب بھی واو آ جائے وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے 2 سیکنڈ کے قریب. یہاں پہ غنہ کریں گے 2 زیر کے بعد کیونکہ واو آ رہا ہے. لیالی وثمانیۃ، سا بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. نون کے بعد یا کو کلیئر کرنا ہے. وثمانیۃ ایام، یہ لام ہے. یہ لام جب اکیلا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ نہیں رکنا، سٹاپ نہیں کرنا. اور اگر کسی سرکل کے اوپر آ جائے یا قاف کے اوپر، جیم کے اوپر، تو وہاں پہ آپ سٹاپ کر سکتے ہیں. ایام حسوما، ہا بریک ہے، حسوما نہیں پڑھنا، حسوما. فتر القوم، را کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں یا ہے پھر حمزہ ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. فتر القوم، قاف کو جب واو سے ملائیں گے تو یہاں پہ واو لین ہے. واو لین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کو واو لین کہیں وہ واو جو ہے لمبا نہیں کیا جائے گا، شارٹ کٹ پڑھا جائے گا. قوما فیہا، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. فیہا صرعا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. صرعا کأنہم، نون کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے
غنہ ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. کأنہم اعجاز، حمزہ اور عین کو کنیکٹ کریں گے. جب کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر دونوں کو کلیئر کر کے پڑھیں گے، حمزہ سختی کے ساتھ، عین نارمل طریقے سے. اعجاز نخل خاویہ، خاویہ. اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر واو کے بعد جو ہے یا ہے، یا کلیئر کر کے پڑھنا ہے، خاویہ نہیں پڑھنا، ویا یہ غلط ہے. یا کو کلیئر کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ خاویہ. یا کو کلیئر کیا، اس کے بعد یہ تا ہے، یہ تا جو ہے جب وقف کریں گے تو ہا سے بدل دیں گے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو، کیونکہ اس کو گول تا بولتے ہیں، گول تا ہو اور وہاں پہ وقف کیا جائے تو اس کو ہا سے بدل دیتے ہیں. خاویہ فہل تری لہم. اچھا یہاں پہ ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھا جائے گا خاویۃ فہل تری لہم. را کے اوپر کھڑا زبر ہے، لمبا کریں گے، یا کو چھوڑ دیں گے. تری لہم من باقیہ. میم کو جب چھوٹی میم کے ساتھ ملایا جائے گا تو یہاں غنہ کیا جائے گا. من باقیہ نہیں پڑھنا، من باقیہ، قیہ، یا کو کلیئر کر کے. یہاں پر وقف کیا ہے ہم نے تو تا کو ہا سے بدل دیا ہے، یعنی ہا پڑھا گیا ہے، لاسٹ پہ ہا کا ساؤنڈ آیا ہے. اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے تو تا کو واو سے ملائیں گے، تا واو دو زیر، تیوں باقیہ تیوں وجاء. اس طریقے سے جب ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ ہوگا، اس لیے اس کو ملایا جائے گا. وجاء فرعون، عین کو واو سے کنیکٹ کرتے ہوئے لمبا نہیں کریں گے. فرعون، نون کے اوپر پیش ہے، نا نہیں پڑھنا، نو. فرعون ومن قبلہ. قاف کے بعد جو با ہے اس با میں باؤنس آئے گا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. قبلہ والمؤتفکات. میم کو جب حمزہ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ کے اوپر جب بھی جزم ہو تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. والمؤتفکات بالخاطئہ. خا حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. تا حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھیں گے. اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے. بالخاطئہ، یہ ہے سٹاپ کرنے کا طریقہ. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں بالخاطئۃ، وقف بھی کر رہے ہوتے ہیں، تا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، ہا سے بدلنا ہے. بالخاطئہ فعصوا رسول ربهم. صاد حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. صاد کو جب واو سے کنیکٹ کریں گے تو واو لمبا نہیں کریں گے، یہ واو لین ہے، شارٹ کٹ پڑھا جائے گا. فعصوا رسول ربهم فأخذهم. خا حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. فأخذهم أخذ ترابیہ، ترابیہ. اب یہاں پر اس کو رابیہ نہیں پڑھنا، با کے بعد جو یا ہے یا کو بھی کلیئر کرنا ہے. رابیہ انا لما طغى الماء. طا حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا. اور یہاں پر میم کے بعد الف الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہتے ہیں اور اس کو 2.5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. طغى الماء حملناکم. ہا بریک ہے، اس کو حملناکم نہیں پڑھنا، حملناکم فی الجاریہ. فا کو لام سے ملاتے ہوئے بیچ میں یا اور حمزہ کو چھوڑ دیں گے. فی الجاریہ. را کے بعد جو یا ہے یا کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، جاریہ. لنجعلہا لکم. نون کے بعد جو جیم ہے یہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ کریں گے. جیم کے بعد جو عین ہے عین کو کلیئر کرنا ہے. لنجعلہا لکم تذکرۃ. تا کو واو سے ملاتے ہوئے یہاں پر غنہ کریں گے، یہ ادغام یرملون کا غنہ ہے. تذکرۃ وتعیہا. عین کو کلیئر کرنا ہے، یا کو کلیئر کرنا ہے.
اور آگے بھاری ساؤنڈ والی ہا ہے وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یہاں پر نون کو واو سے ملاتے ہوئے دو پیش کی تنوین کے بعد جب بھی واو آ جائے تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے اذن واعیہ، عین کو کلیئر کرنا ہے، یا کو کلیئر کرنا ہے، اور یہاں پر وقف کرتے ہوئے تا کو ہا سے بدل دینا ہے واعیہ۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، فا کو صاد سے ملائیں گے، فس فا صاد زیر فس، صاد و بسو، فی الصور نفخۃ واحدہ، تا کو جب واو سے کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر ادغام یرملون کا غنہ ہوگا تو واحدہ، یہ ہا بریک ہے، واحدہ نہیں پڑھنا، واحدہ، یہ تا جو ہے یہاں پر گول تا ہے، وقف کریں گے تو ہا سے بدل دیں گے، یعنی آخر میں وقف کرتے ہوئے ہا کا ساؤنڈ آئے گا، ہا کی آواز آئے گی، اور جب ملا کے پڑھیں گے تو تا کو واو سے کنیکٹ کریں گے واحدۃ وحملت الارض، واو کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، تا کو واو سے کنیکٹ کریں گے، یہاں پہ غنہ کیا جائے گا ادغام یرملون کا، الف کے بعد یہاں پر ہا ہے، یہ ہا بریک پڑھا جائے گا، جب وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے واحدہ۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ لال کو جب واو سے ملائیں گے تو یہاں پر بھی ادغام یرملون کا غنہ ہوگا، کیونکہ دو زیر کی تنوین کے بعد جب بھی واو آ جائے وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واو کو لمبا کریں گے آگے الف کی وجہ سے، ایک الف کی مقدار، قاف کے بعد عین ہے، عین کو کلیئر کرنا ہے، واقعات نہیں پڑھنا، واقعہ وقف کرتے ہوئے، اگر آپ یہاں پہ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں وقف نہیں کرتے تو پھر تا کے اوپر جو پیش ہے پڑھا جائے گا واقعۃ وانشق، اس طریقے سے وانشقت السماء فہی، اب یہاں پر لوگ پڑھتے ہیں فاہیہ، فاہیہ نہیں پڑھنا، ہا کے بعد جو یا ہے اس یا کو کلیئر کرنا ہے، فاہیہ فاہیہ یومئذ واہیہ، یا کو جب واو سے ملائیں گے تو یہاں پر لمبا نہیں کرنا ہے، اس کو شارٹ کٹ کر پڑھنا ہے کیونکہ یہ واو لین ہے، یومئذ، لال کو واو سے ملاتے ہوئے دو زیر کے بعد جب بھی واو آ جائے وہاں پہ غنہ کیا جائے گا، لال واو دو زیر ریوں، اس طریقے سے واو کے آگے الف ہے واہیہ، یہاں پر جب وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے فاہیہ یومئذ واہیہ۔